بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والدین سے حسن سلوک قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جسے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی، اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دیں، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنے آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے، اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن سلوک کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا ہے کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنا کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ انعام۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کو حرام ٹھہرایا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت دینے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بدسلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک
کیا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا ماں اور باپ بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے 5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے۔ لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں، یہ اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر غصہ بھی آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم اور ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ ہے، ان اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے محنت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ: ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے۔ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں تمہیں خبردار کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر وقت نماز ادا کرنا۔
میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میں ہجرت اور جہاد پر آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں اس پر صرف اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدنصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی برکت والی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ والدین سے اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔